اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج جسمانی جاگتے ہوئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو جسم کے ساتھ اگر اپنی بارگاہ میں بلا بھی لیتا ہے اور بلایا ہے تو اس میں کسی کا نقصان کیا ہے؟ کسی کا نقصان ہے اس میں؟ یہ بات مان لینا کہ رسول اللہ گئے ہیں عرش اعظم پر، لا مقام میں جا کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، لیکن نہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، خواب میں ہوئی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اور کچھ لوگ معراج کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ ذرا آیت مبارکہ پر غور کر لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ اور مسجد اقصی تک کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اور لے کے کیوں گیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ بھی اللہ نے خود ہی بیان فرمایا کہ اس لیے لے کے گیا اللہ تاکہ اپنے محبوب کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائے۔ کہ اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی رسول اللہ اپنی بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے مسجد حرام بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، اور آقا کریم فرماتے ہیں جبریل نے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل کو آب زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو وہیں اپنے مقام پر رکھا، اور میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت کے خزانے بھر دیے گئے۔ لیکن وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی آگے کے جو واقعات ہیں وہ قرآن نے کیوں نہیں بیان کیے؟ کیونکہ صرف معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو نہیں ہے، وہاں سے آ کے آسمانوں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان کے بعد سدرہ، عرش معلیٰ، عرش اعظم، پھر لامکان تک کی سیر ہے۔ تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ مسجد اقصی کیسی ہے، در و دیوار کیسے ہے، حالت و کیفیت کیسی ہے۔ اس لیے کہ آگے تک کا بتایا جاتا تو لوگ کہتے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم آگے تک کی بات کیسے مان لیں؟ تو یہ حکمت خدا بندی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیان کرنا کہ اے محبوب تمہیں ان لوگوں کو بتانا ہے جنہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی سفر کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے بیان فرمایا تو لوگوں نے پوچھا اے محمد کتنے دروازے ہیں، مسجد کی کیسی حالت ہے، فلاں گنبد کس مقام پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ سے لوگوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس مسجد اقصی کا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا، لوگ مجھ سے سوال کرتے، میں اس میں دیکھ دیکھ کر لوگوں کو بتاتا چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہر ایک چیز، کیونکہ جو دیکھتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، اور یہ موضوع بھی کتنا حساس ہے کہ مجھے اور آپ کو محفلوں میں، تقریروں میں، نعت خوانی میں کوئی شعر یا کوئی بات اچھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ہے،
سبحان اللہ. کوئی بھی اچھی بات ہو، آیت مبارکہ ہو، حدیث مصطفیٰ ہو، کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ موضوع رب کو بھی اتنا پسند ہے کہ رب نے شروعات اس سے کی ہے سبحان اللہ. اللہ بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ واقعہ ہی ایسا ہوا ہے، یہ روایت ہی ایسی آئی ہے لوگوں کے سامنے کہ اللہ بھی اس پر سبحان اللہ کہہ رہا ہے. وہ تو خود رب ہے، وہ تو خود تعریف کے لائق ہے. وہ کس کی تعریف کرے گا؟ وہ خود کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اور سبحان اللہ کا مطلب یہی ہے اے اللہ تو پاک ہے. ہمارا رب وہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو پاک ہے. اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات. کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. اب بندہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعتراض ہی ختم کر دیے کہ جسم کے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ معراج ہوئی ہے. یہاں اعتراض رب نے ختم کر دیا بعبدہ ہی کہہ کر، اس لیے کہ عبد یعنی بندہ. صرف روح کو آپ بندہ نہیں کہہ سکتے ہو. اور روح کے بارے میں آپ کو اور مجھے معلوم ہی کیا ہے کہ روح کیا ہے. روح کسی نے دیکھی ہے کبھی؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے کہ روح ہم نے دیکھی ہے. کوئی دیکھنے والا ہو؟ نہیں. اس لیے کہ جب آپ اور میں روح کے بارے میں جانتے نہیں تو روح کو بندہ کیسے کہہ دے سکتے ہیں؟ اور بغیر روح کے اگر جسم ہے تو اس کو بھی آپ بندہ نہیں کہتے ہو. جب روح نکل جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ مٹی ہے، مٹی کی جلدی دفنانے کی تیاری کرو، غسل کرو. آپ روح کو بھی بندہ نہیں کہہ سکتے. اب بغیر روح کے جو جسم ہے اس کو بھی آپ بندہ نہیں کہہ رہے ہیں، مٹی کہہ رہے ہیں، مرحوم کہہ رہے ہیں، مرحوم کہہ رہے ہیں آپ. میرے عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ خالص روح بندہ ہے نہ خالص جسم بندہ ہے. جہاں بندہ اور جسم دونوں موجود ہوں اس کو بندہ کہا جاتا ہے. یعنی جہاں جسم اور روح موجود ہو اس کو بندہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اسرا بعبدہ، کہ اپنے بندے کو، خاص بندے کو. تو بندے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جسم اور روح کے ساتھ اللہ کا دیدار کر کے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے میں مسجد اقصیٰ تک چلنے کے لیے جب تیار ہوا تو فرماتے ہیں جناب جبریل نے میری بارگاہ میں براق پیش کیا. براق نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیکھ سکتا ہے. تو براق پیش کیا گیا، کوئی خاص جانور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل رب سے کہو میں اس پر جب تک سوار نہیں ہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بخشنے کا وعدہ نہ فرما لے. بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے، امتیوں کی ہو رہی ہے. اور یہ تمام واقعات تو آپ ہر سال سنتے ہیں. 8-9 سال مجھے سناتے ہو گئے، لیکن ہر بار صرف واقعات سے کام نہیں چلنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمائیں اے جبریل رب سے کہو کہ میں جب تک بیٹھوں گا نہیں جب تک میری امت کو بخشنے کا رب وعدہ نہ فرما لے. تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جبریل کہو میرے محبوب سے کہ محبوب کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے. تو رسول اللہ اس پر راضی نہیں ہوئے. بات یہیں تک نہیں ہے، رسول اللہ راضی نہیں ہوئے. کہا جبریل رب سے کہو کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آدھی امت کی بات ہو رہی ہے. اب آدھی امت جنت میں چلی جائے گی تو آدھی کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل کہیے مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے. کہا جبریل پوچھو میرا محبوب کیا چاہتا ہے. میرا محبوب کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. دنیا چاہتی ہے، حاجیوں سے پوچھو وہ حج کیوں کیا؟ بولا اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے. نمازیوں سے پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے. قربانی کرنے والوں سے پوچھو قربانی کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے. قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو اتنا قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. آدم علیہ السلام روتے رہے، کیوں روئے؟
اللہ راضی ہو جائے۔ جناب نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی پر سوار ہیں، کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں رہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کہا محبوب پوچھو، جبریل پوچھو میرا محبوب کیا چاہتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے جبریل رب سے کہیے کہ وہ مجھے سفارش کرنے کا حق عطا فرما دے، شفاعت کرنے کا حق عطا فرما دے۔ تو رب بھی کہتا ہے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے ساتھ آئیں گے، اے میرے محبوب تمہارا اشارہ جس کی طرف ہوگا تمہارا رب اسے بخش کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔